الحمد لله لأهله والصلاة على أهلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العلي العظيم مسند اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اساتذہ کرام علماء کرام حکم صاحبان میری جامعہ رحمانیہ کے بہتے پھولوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان غیرت مند بھائیوں، حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیشہ ہم میں متواتر فرقے پیدا ہوتے رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں ایک فرقے کے علاوہ سب فرقے جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو فرقہ میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ فرقہ ناجی ہوگا، جنتی ہوگا۔ جس فرقے کا طریقہ میرے صحابہ کے طریقے سے الگ ہوگا وہ فرقہ گمراہ ہوگا، یعنی مستقیم سے ہٹا ہوا ہوگا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہوگا، کائنات سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی کسوٹی ما انا علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ لہذا میں آج اس مبارک مجلس میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان کے غیر مقلدین جو حشرات الارض کی طرح ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں اپنے مذہب کی ترویج کے لیے دے دیتے ہیں، کیا ان کا عمل، کیا ان کا طریقہ ما انا علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ محترم سامعین کرام، قبل اس کے لیے واضح کروں کہ غیر مقلدین کا طریقہ ما انا علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس فرقے کے وجود کی تاریخ پر اچھٹنے کا کام کرتے ہیں۔ امت کے نوجوانوں، تاریخ کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے اپنے تخت اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان میں جہاں بہت سے گمراہ فرقوں کو پیدا کیا، وہیں ایک مہلک خطرناک فرقہ فرقہ کے مقلدین کو بھی پیدا کیا، جو آج اپنے آپ کو اس وقت اہل حدیث کہتے ہیں۔ 1946 سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں اس فرقے کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ 1946 کے بعد اس فرقے کا وجود منظم شکل میں پھول پذیر ہوا۔ صحیح معنی میں اس فرقے کا تعلق قرآن کریم سے ہے، حدیث سے ہے، سنت نبوی سے ہے، توسوئے صحابہ سے ہے، طریقہ کرام سے ہے۔ بلکہ اگر بنظر غائب اس فرقے کا عقائد و نظریات کا مطالعہ کیا جائے، اس فرقے کی تہ تک پہنچا جائے، اس فرقے کی تصنیفات کو اپنی نظر سے دیکھا جائے تو روز روشن کی طرح بات بولتا سامنے آ جاتی ہے کہ اس فرقے کا تعلق انگریز سے ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو حدیث کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے۔ امت کے نوجوانوں، مذہب اسلام کے پاسبانوں، یاد رکھو دنیا میں جب کوئی حق کے خلاف تحریک اٹھتی ہے، حق کے خلاف کوئی فرقہ منصب شعور کا داعی ہوتا ہے، کوئی بھی منصب شعور کا داعی نہیں ہو جائے کرتا، بلکہ اس کے مسئلے پاتا کشادائیں اس مقاصد مذہبی و سیاسی ضرور چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ دہلی کے غیر مقلدین دہلی کے حدیث کا مسئلے پاتا کشادائیں اس مقاصد ضرور رکھتی ہے۔ وہ کون سا واحد ہے، وہ کیا محرکات ہے، وہ کون سا اسباب ہے جن کی بنیاد پر یہ غیر مقلدین منصب شعور کا داعی ہوئے۔ وہ اس سلسلے میں ہم اپنی نقطۂ دینے کی کوئی جتات نہیں کریں گے، بلکہ آئیے ہم آپ کو اسی تحریک کے رکن اور مربی جناب نواب صدیق حسن صاحب سے ملائیں گے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ فرقہ کے مقلدین کی بنیاد جو رکھی گئی، اس تحریک کو عام کرنے میں کس کا دست بینہ کار فرما ہے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن صاحب اپنی کتاب ترجمان وہابیہ میں لکھتے ہیں کہ یا دادگی ہمارے مذاہب جدیدہ سے عین مراد قانون انگلیسیہ ہے۔ غیر مقلدوں کی سے بالکل میاں نبی حسین صاحب کے شاگرد رشید مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی بڑے تم طلاق کے ساتھ
اپنی کتاب الحیات بعد الممات میں حکومت انگریز کو خدا کی رحمت قرار دیتے ہیں۔ امت کے محافظوں، علوم نبوت کے علمبرداروں، ان حوالوں کی روشنی میں، ان عبادتوں کی روشنی میں، شغال لفظوں میں، ان کھلے لفظوں میں مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ فرقہ کے مقلدین کی نشو و نما انگریز کے ہاتھ ہوئے، دشمن قرآن کے ہاتھ ہوئے، دشمن حدیث کے ہاتھ ہوئے، دشمن اسلام کے ہاتھ ہوئے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے بابا کے بہار ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کرنے دیجیے کہ فرقہ کے مقلدین کی بنیاد ایک ظالم کو خوش کرنے پر رکھی گئی، قرآن کی مخالفت پر رکھی گئی، حدیث کی مخالفت پر رکھی گئی، رسول کی مخالفت پر رکھی گئی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ ایک طرف اس تنوع میں حمد آقا کرے گی ہندوستان کو ٹھیک اس وقت دارالاسلام قرار دیتا ہے جب علماء اسلام مقام بردوش ہو کر میدان جہاد میں ظالم انگریز کی دفاع کیا اور بچوں کو بے قبول سکھار پھینکنے کے لیے اپنی جانوں رکھے۔ وقت کی قلت دامن یہ ہے، اس لیے میں انہی چند بات اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔